ہمارے پاس فوٹوسینتھیسس اور سیلولر ریسپیریشن دو اس کے اندر پروسیسز ہیں جو کہ دونوں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم سیلولر ریسپیریشن کو سٹارٹ کریں گے. تو سیلولر ریسپیریشن کی اگر ہم اس کے ورڈ کے اوپر غور کریں تو ہمارے پاس ایک ورڈ ہے سیلولر اور دوسرا ورڈ ہے ریسپیریشن. اس کا مطلب ہے کہ ریسپیریشن پھر کہیں اور بھی ہوتی ہوگی. مطلب اگر ہم سیلولر ریسپیریشن کہہ رہے ہیں مطلب سیل کے اندر یعنی کہ انسائڈ دا سیل ہونے والی ریسپیریشن. ٹھیک ہے, تو کیا آؤٹ سائڈ دا سیل بھی کوئی ریسپیریشن ہوتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم نے دیکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ریسپیریشن کی جو ایکویشن ہے وہ ہے C6H12O6 جو ہے وہ آکسیڈائز ہوگا اور بنائے گا کیا؟ ATP, CO2 گیس اور H2O ان فیو اماؤنٹ. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کی کیا ایکویشن. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو یعنی کہ گلوکوز کو آکسیڈائز کروانا ہے تو ہمیں یہ آکسیجن گیس کہاں سے ملے گی؟ تو ہمیں یہ جو آکسیجن گیس ہے یہ ملے گی ایئر سے یعنی کہ ہوا سے. پھر اس کے بعد جب ہم ATP بناتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں اور واٹر بناتے ہیں. واٹر تو بہت ہی زیادہ تھوڑی اماؤنٹ میں ایز اے ویپرز یا ایز اے موئسٹ کر کے بنتا ہے, لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ اماؤنٹ میں بنتی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ اگر بن گئی تو کہاں جائے گی؟ وہ بھی ایئر میں جائے گی. پلانٹ اپنے پاس تو نہیں رکھے گا اس کو یا ہم اپنے پاس تو نہیں رکھیں گے اس کو. تو دونوں گیسز جو ہیں وہ ایئر کے اندر چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ان دونوں کے ساتھ الگ الگ سین ہو رہے ہوتے ہیں. ایئر کے اندر جو آکسیڈیشن ہے وہ ٹیک ان ہو رہی ہوتی ہے, مطلب کہ لی جا رہی ہوتی ہے, اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہوتی ہے, مطلب ٹیک آف. ٹھیک, اب اگر ہم اپنے بچپن والی نالج کے اوپر غور کریں تو آکسیجن گیس کو اپنے اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال دینا, اس پروسیس کو ہم کہتے تھے سانس لینا. ٹھیک ہے, سانس لینے کا ایک اور نام بریتھنگ یا پھر ایکسٹرا سیلولر ریسپیریشن, مطلب کہ سیل کے باہر ہونے والی ریسپیریشن. ٹھیک ہے, اس کے یہ تین نام ہیں, سانس لینا, بریتھنگ یا ایکسٹرا سیلولر ریسپیریشن. اب ایک سین یہ بنا کہ ہمارے پاس بچپن میں ایز اے ریسپیریشن پروسیس بریتھنگ کو پڑھایا جاتا تھا, مطلب آکسیجن گیس کو انہیل کر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کر دینا. ٹھیک, اب ہمیں یہ سمجھ بات یہاں پر آئی کہ جب ہمیں آکسیجن گیس چاہیے گلوکوز کو آکسیڈائز کرانے کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارا سانس لینا یعنی کہ بریتھنگ. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ریسپیریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمارے اندر اگر ریسپیریشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بریتھنگ ضروری ہے, یعنی کہ سانس لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نیسیسری ہے. اب ریسپیریشن کو جو ہے وہ ہم سیلولر ریسپیریشن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بریتھنگ کو ہم نان سیلولر ریسپیریشن کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بریتھنگ ایک نان سیلولر ریسپیریشن ہے جس کے اندر ہم آکسیجن کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہمارا جو ہے وہ پورا ایک ٹریکٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے لنگس شامل ہیں, ٹریکیا شامل ہے, برونکائی شامل ہے, اور پھر ایک سائٹ ہمارے لنگس کے اندر ہوتی ہے جس کو ہم ایلویولائی کہتے ہیں. اس کے اندر یہ دونوں گیسز کا جو ہے وہ ایکسچینج چل رہا ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں یہاں اگر ہمارے اندر سیلولر ریسپیریشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے نان سیلولر ریسپیریشن, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی نیڈ سیلولر ریسپیریشن یا وی نیڈ نان سیلولر ریسپیریشن فار سیلولر ریسپیریشن. یہ دونوں ریسپیریشنز ہماری باڈی کے لیے یا ہمارے جو ہے وہ میکینزمس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, اب سیلولر ریسپیریشن ہم دیکھنے لگے تو پہلے تو میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹرو دیا کہ بریتھنگ کیا ہوتا ہے, بریتھنگ کیوں ضروری ہے. اب ہے سیلولر ریسپیریشن. تو سیلولر ریسپیریشن کے اسٹیپس اگر ہم دیکھیں
تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ سیلولر ریسپریشن کا مطلب سیل کے اندر ہونے والی ریسپریشن. اب اس کے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے گلائکولسس, دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کریبس سائیکل, اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ETC مینس الیکٹران ٹرانسپورٹ چین. یہ 3 اس کے اسٹیپس ہیں, گلائکولسس, کریبس سائیکل اور ETC یعنی کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین.